اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. عقائد امامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا آج 9واں دور ہے اور یہ اس کا تیسرا حصہ. اب تک کے جو موضوعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس میں فقہات کا جو دائرہ کار رہا یا جو ان کے عہدے رہے فقی کو جو حاصل قضاوت کا ہو یا رہبری کے عنوان سے ہو، اور خود فقہا کا تذکرہ یا فقاہت کا تذکرہ احادیث میں اور روایات میں کس انداز سے نظر آیا، اس پر ہم نے بات کی. اب جس موضوع کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگرچہ یہ جو موضوع ہے یہ اتنا ضخیم ہے، یقین جانے کہ ایک سیشن یا ایک درس تو اس کے لیے بالکل نہ کافی ہے، بلکہ حق رکھتا ہے یہ موضوع کہ ایک پورا سیمسٹر اس موضوع پر ہو، کہ اگر 3 مہینہ بھی اس پر گفتگو کی جائے تو بھی کم ہوگی. لیکن بہرحال اس قدر مطالب اس کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہوں. اسلامی ریاست ایک ایسا موضوع، خاص کر اس وقت ایام اضحیٰ کے اندر جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں تو یہ موضوع خود ایام اضحیٰ سے بہت زیادہ متعلق ہے. کہ جب آپ یہ جو محرم کی یاد منا رہے ہیں، مجالس برپا کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قیام کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے اس غم کو منانے کے ساتھ ساتھ اصل غم جو امام حسین کا غم ہے اس کی طرف بھی اگر متوجہ ہیں تو وہ ان کا غم کیا تھا؟ ان کا غم یہی تھا کہ وہ حکومت اسلامی کے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد ڈالی، اس کے ساتھ اس حکومت میں رہتے ہوئے اس کی روش کس انداز سے یکسر بدل چکی، کس طریقے سے لوگ اس دین کے ان احکامات سے پیچھے چلے گئے، کس طریقے سے سنتوں کو پامال کیا جانے لگا، کس طریقے سے معروف منکر اور منکر معروف ہو گیا. تو ایسے میں فرزند زہرا نے قیام فرمایا. اور یقیناً معصوم کی کوئی بھی تحریک ہو، خود رسول اللہ کی ہی تحریک کو لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی ترویج کی، جب اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا، تو آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ شروع میں بہت ہی پرآشوب دور تھا. شروع میں بہت چھپ کر تبلیغ کی جاتی تھی. چند لوگ تھے، 5 سے 7 لوگ تھے جو ایک گھر میں بیٹھ کر ہی فقط جو ہے وہ احکامات خداوندی کو جو ہے رسول خدا سے لیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ تبلیغات کا سلسلہ بڑھتا گیا، 7 سے 8، 8 سے 9، اور پھر جب یہ جماعت ہوئی اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی الاعلان اس تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے اور تبلیغ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو پھر مکے کی جو ابتدائی زندگی ہے جس کے اندر آپ نے بہت ہی پرآشوب دور دیکھا ہے، کس حد تک، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی، مسلمانوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنا پڑا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پرآشوب دور میں اس عرب کے اس بدو معاشرے کے اندر کیا کیا قوانین رائج تھے کہ جن کو اسلام نے کس طریقے سے یکسر جو ہے وہ بدل دیا. ان جاہلوں اور ان ناعاقبت اندیش اور دین سے دور افراد کو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مائل کیا، اسلام کے براہین، اسلام کی دلیلیں، روشن نشانیوں کو کس انداز سے آشکار کیا کہ وہ پلٹ کر رسول اللہ کے دین پر آ گئے، وہ ظلمت سے نکل کر نور تک آ گئے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس انداز سے یہ رسول اللہ نے انداز تبلیغ اپنایا ہے. اور فقط 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر، اللہ اکبر،
ذرا تصور کریں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، اور میں روایت دیکھ رہا تھا کہ آخر میں 80 سے کوئی 85 لوگ جو تھے آپ کے دین پر تھے، تقریباً 1500 سال آپ کی عمر ہے، تو اب 950 سال آپ تبلیغ کر رہے ہیں مسلسل، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنے لوگ مسلمان تھے یا آپ کے دین پر تھے۔ رسول اللہ نے 23 سال کی زندگی میں، اور جو دین قیامت تک کے لیے جانا ہے، اللہ اکبر، کس قدر معجزانہ زندگی ہے کہ واقعتاً عقلیں دنگ رہ جائیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کارہائے نبوت کو اس طریقے سے نبھایا ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، عقلیں اتنی کامل ہو گئیں، اسلام کے قوانین کسی بھی دور کے اندر متروک نہیں ہو رہے۔ 1400 سال گزر گئے، جو اصول اس وقت تھا وہی اصول آج بھی ہے، تو یہ خود ایک معجزہ ہے۔ پیغمبر کی زندگی کو اس انداز سے بھی دیکھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کی وہ پوری تحریک آخری حصے میں ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ دعوت جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے شروع ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ تحریک میں ڈھلی، اور پھر وہ تحریک ہوتے ہوتے حکومت میں ڈھل گئی، یعنی الٹیمیٹ گول جو تھا وہ اچیو ہو گیا کہ لِيَقُومُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کر دیں۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا، تو وہ عدل و انصاف قائم کیسے ہوگا کسی ریاست میں؟ تو ہم نے دیکھا رسول اللہ نے ایک حکومت کا قیام کیا، یعنی تاکہ اپنے ان فیصلوں کو جو خدا نے کیے ہیں، جو خدا کے فیصلے ہیں، انہیں زمین پہ نافذ کر دیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اب وہ نظام جو اس وقت رائج تھا، عربوں میں جو جاہلانہ نظام رائج تھا، جو ان کے اپنے کسٹمز تھے، جو ان کی اپنی وہ رسومات تھیں اور روایات تھیں کہ جو کہ دین سے متصادم تھیں، تو ان کو اکثر ختم کر دیا گیا۔ اب جب ان کی وہ رسومات یا وہ ان کی محبوب روایات جب ختم ہوئیں تو نتیجہ کیا ہوا، اور اس کے بدلے میں جو نظام آیا، تو یہ نظام ان کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ایک نظام کے بدلے میں جب کوئی دوسرا نظام آیا تو یہ نظام کبھی بھی انہیں اچھا نہیں لگے گا، یقیناً، جس کے اندر ان کی اپنی جو پوزیشن تھی وہ ختم ہو گئی، ڈائلیوٹ ہو گئی، دین کے احکامات نے غلبہ حاصل کر لیا، اور ان کی اپنی دلیلیں جو کہ بسا اوقات تو دلیل بھی نہیں تھی، بس اتنی ہی تھی کہ بھئی ہم نے تو یہی کرتے دیکھا ہے، انا وجدنا آبانا علی ذلک، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے اس کے اوپر، تو ہم تو ان کے آثار کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی بہرحال بجز اسی کے۔ قرآن نے اکثر اس کو مسترد کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد کون سے ہدایت پر تھے جو تم ان کے والے کاموں کے آثار کی پیروی کرو گے۔ یعنی اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر جس کے آثار ہوں وہ ہدایت پر ہو، ہادی ہو، تو پھر یقیناً حق رکھتی ہے وہ ذات کہ اس کی پیروی کی جائے، اس سے روشنی لی جائے۔ لیکن تمہارے آباء و اجداد کون سے ہدایت پر تھے کہ جو تم ان کے آثار پر چل رہے ہو؟ تو کوئی آثار معصوم سے لیے جائیں گے، آثار ہادی سے لیے جائیں گے۔ اسلامی ریاست کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نور وحی اور تعلیمات پیغمبر سے وہ معاشرہ کس حد تک نور سے بھر گیا۔ اسلامی ریاست کی کچھ خصوصیات ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ خدا کا ہے، اور باشندے جو ہیں وہ خدا کی رعیت ہیں۔ حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے، اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو حکمران ہیں، حکمرانوں کا سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی اور غلامی کا قلعہ ڈالنا ہوتا ہے، پہلے خود وہ بندگی کا
جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کے دین پر ہوتی ہے. جو محکوم ہیں، جو حکومت میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے حاکم کا رول کیا ہوتا ہے؟ حاکم نے فقط حکومت نہیں کرنی ہے، حاکم ان کے لیے رول ماڈل ہے کہ وہ کیسے رہتا ہے، اس نے کیسے، اس کی سیاسی بصیرت کیا ہے، اس کے دیگر معاملات میں کیا اس کا ویژن ہے. اس کو دیکھ کر قوم جو ہے وہ روشنی لیتی ہے. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو نہ صرف یہ کہ مشکلات سے نکالتا ہے، بلکہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالیں. خود لیڈر جو ہے وہ فرنٹ پر ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود اس مشکل کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ دوسری طرف سے ان کی اس طرح سے ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس لیڈر کے ویژن سے قریب ہو جاتے ہیں. یہ اس لیڈر کا کام ہے. تو یہ حکمران جو ہے اگر اس کو کوئی مشکل درپیش ہے، مثلا اس عالم اسفل کے اندر، عالم اسباب کے اندر ہم ہیں ہی کیوں؟ اپنے کمال کی طرف رشد کرنے کے لیے. تو اگر لیڈر خود اپنے کمال کی طرف رشد نہیں کر رہا ہوگا تو جو اس کی رعایا ہے وہ کیا کرے گی؟ تو یقیناً قائد کو پہل کرنی ہے. قائد نے پہلا قدم اٹھانا ہے ساتھ، اور قوم کو لے کر چلنا ہے ساتھ. نہ کہ قائد آگے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو ان کو قوم کو اکٹھے کر کے اور ان میں صلاحیت کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ عموماً مس ہو جاتی ہے، کہ لیڈر نے وہ ویژن دے دینا ہے اپنی قوم کو کہ اس کو دیکھ کے، اس کو ساتھ چلتے ہوئے لیڈر اور قوم ایک پیج پر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنے سفر کو آگے چلائیں. اس انداز سے ہمیں نظر آتا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں حکومت اسلامی میں تو یہ چیز بہت نمایاں ہے. اور ائمہ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کی جو تبلیغ کا انداز تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں میں اس انداز سے شعور پیدا کرتے تھے. ایک ایک کو فردن فردن جا کر نہیں تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، معاشرے کی تبلیغ ہوتی ہے تاکہ اس کے فیوض و برکات سے پھر ترقی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مجھے یہاں یاد آ رہی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور پھر اس امنیت سے، یہ جو امن کا گہوارہ بن جائے گا، اس ہی امنیت کے ثمرات ہوں گے. کس کے لیے؟ وارزق اہلہ من الثمرات. پھر اس کے ثمرات کا رزق دے اس کے اہل کو، اس گھر میں رہنے والوں کو، اس شہر میں رہنے والوں کو. یعنی اگر امنیت کا قیام ہو جائے تو اس کے ثمرات باشندوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ اس حدیث، اس روایت، اس آیت کی تلاوت کریں صبح و شام، اور ملک میں امن اور استحکام نافذ کر دیں. اس کے بعد فیوض و برکات ملنا شروع ہو جائیں. آج دنیا شاہد ہے، جس جگہ آپ نے یہ دعا مانگی تھی اس جگہ پر کوئی سبزہ نہیں اگتا ہے، کوئی وہاں کی اپنی کراپس نہیں ہے، لیکن آج اس جگہ پر کون سی نعمت ہے دنیا کی جو اویلیبل نہیں ہے؟ جو دنیاوی نعمتوں کو جن کو آپ کہتے ہیں، پوری دنیا وہاں پر جاتی ہے، پوری دنیا وہاں پر اس گھر کا طواف کر رہی ہے. بہرحال ابھی وقت نہیں ہے کہ اس گھر کے اوپر بات کریں. اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور بہت سی نشانیاں. تو حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں اطاعت کا جو ہے وہ قلعہ ڈالنا ہے. پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس قانون کا نفاذ کریں. خاموش مصلح جسے کہتے ہیں، یعنی کہ خاموشی سے جو اصلاح کی جائے، یہ عمل کے ذریعے کی جاتی ہے. حکومت اسلامی کے اصولوں میں سے ایک اصول تقوی ہے. اسلامی ریاست کی روح تقوی ہے. تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری، یہ روح حکومت اسلامی ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ خود ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں. یقیناً جس انداز کی کا سربراہ ہوگا اسی انداز کی رعایا بھی ہوگی. حکومت کے یرغمال اور جو عمال ہیں، آج کل تو حکومت نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ پاکستانی حکومت، مطلب صرف پاکستانی نہیں، پاکستانی حکومت تو ایک
عرف عام میں ایک حکومت کو ٹارگٹ ہے، لیکن یہ کہ عوام الناس کو اس وقت اگر دیکھیں مختلف اقوام میں دیکھیں، مختلف ممالک میں دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یقیناً وہاں کی رعایا جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے یرغمال ہوئی ہوئی ہے، ان کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، اور جو بڑے بڑے دنیا کے نامی گرامی حکمران ہیں وہ جو دل چاہے کر گزرتے. تو یہ عمومیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پورے پورے ملک کھا جاتے ہیں اور کوئی بولتا نہیں ہے، یہاں تک کہ خود عربوں کو کھا گئے اور عرب جو ہے وہ ان کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے، عربوں کا حال تو یہ ہے، ان میں دینی حمیت باقی نہیں رہی. اس کے اوپر بہت سارے انٹلیکچوئلز نے گفتگو کی ہے، آپ جائیے اور ان تقاریر کو سنیے. تو حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، عمال ہیں اور قاضی اور سپہ سالار ہیں، وہ سب اس روح سے سرشار ہوتے ہیں. مطلب سب سے پہلے حاکم ہے، پھر حاکم کو دیکھ کر انسپریشن لیتے ہیں اس کے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، اس کے جو اس کے قاضی ہیں، جو سپہ سالار ہیں، جو اس کے حکومتی نمائندے ہیں، اور پھر یہ نور جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے رعایا تک. لیکن اس وقت ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ معاملات بالکل الٹ ہیں، کہ معاشرے ہی میں سے جو کرپٹ ترین لوگ ہوتے ہیں وہ نکل کر پہلے اسمبلی میں جاتے ہیں، پھر وہی کرپٹ ترین لوگ ایک کرپٹ آدمی کو چنتے ہیں، وہ ہمارا وزیر زیر اعظم ہو جاتا ہے. زیر تعلیم شخص جب ووٹ لیتا ہے تو زیر تعلیم میں ووٹ کا واو لگ جاتا ہے تو وہ وزیر تعلیم ہو جاتا ہے، اور پی ایچ ڈیز اور اسکالرز کو حکم دیتا ہے اور نئی نئی تعلیمی پالیسیاں دیتا ہے. تو کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کہ چلو یہ کر کے دیکھو، اور پورے پورے پاکستان کو ایک ٹیسٹ کیس بناتا ہے، ایک لیب بناتا ہے کہ جس کے اندر مختلف تجربے کر کے اور اس کے اثرات کو دیکھ کر ان دنیا کے لیے بھیج دیں کہ جو وہ اپنی قوم پر تجربہ نہیں کرنا چاہتے. ایک عجیب معاملات، ایک عجیب ٹیسٹ لیب بنا دو پاکستان کو. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ عموماً یہ مختلف جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر ایسا ہوتا ہے. لیکن اسلامی ریاست کے اندر معاملات الگ ہیں. اگر غور کریں تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں انتہائی کیپٹلزم، انتہائی مادیت پرست معاشرہ ہے، کہ جس نے بہت سارے الفاظ ہیں جس میں سے اسلامی روح کو کھینچ لیا. اگر غور کیجئے، اگرچہ میرے موضوع سے بہت زیادہ متصل نہیں ہے، لیکن بات چونکہ یہاں ہو رہی ہے اور آپ لوگ میری بات کو سمجھ بھی سکیں گے ماشاءاللہ. مثلا اگر میں آپ سے کہوں امیر، تو امیر کون ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں پیسہ آئی یا نہیں؟ پیسہ، روپیہ. اور فقیر کون ہوتا ہے؟ فوراً ذہن میں سگنل پہ مانگنے والے لوگ آ گئے ذہن میں کہ بھائی یہ فقیر ہوتا ہے اور وہ امیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس امیر کا تعلق آپ نے دولت سے جوڑا، فقیر کا بھی تعلق ہے دولت سے جڑنا، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا دوسری چیز یوں لے لیجئے کہ جناب یہ جو امیر، دولت والے کو امیر کہا ہے، تو اس کو امیر کیوں کہا ہے؟ دولت مند یعنی ثروت مند ہے، وہ تو اس کے پاس تو بہت زیادہ ایسٹس ہیں. امارت کا اسے کیا تعلق ہے؟ اس لیے آپ کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے میں جو حکم اور آرڈر دے سکتا ہے وہ ایک امیر آدمی دے سکتا ہے، اور غریب آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. غریب آدمی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتا ہے. تو امیر اصلاً کہتے ہی امر سے ہے، امر سے نکلا ہے. امیر جو کہ صاحب امر ہو، جس کے پاس رائٹ ہو کہ وہ آرڈر پاس کرے، جس کے پاس رائٹس ہو کہ وہ حکم دے. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں امیروں کو یہ حل، امیر کا مطلب دولت مند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جس کو چاہے حکم دے، تو اس لیے اس کو ہم امیر کہتے ہیں. دیکھا کتنا کیپٹلسٹ معاشرہ ہے، کس قدر تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے ہم نے اس ٹرمنالوجی امیر کے ساتھ. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مٹی گوند کر گارا بنا رہا ہے اور اس سے اینٹیں بنا رہا ہے، اگر مولا علی کا حکم آ گیا
کہ تمہیں فلاں مقام پر امیر بنا دیا ہے تو وہ امیر ہے۔ پیر میں پہننے کے لیے صحیح طرح کی جوتی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کچا گھر ہے، مٹی گوندھ کے اینٹیں بنائی جا رہی ہیں، اسی وقت اینٹوں کو بناتے وقت یہ حکم آیا عثمان بن حنیف آپ کو فلاں مقام کے گورنر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امارت۔ دولت سے امیر کا تعلق نہیں ہے، امیر جو صاحب امر ہے، جس کو حکم دینے کی اتھارٹی دی ہے۔ کون دے گا؟ یہ حاکم شرع دے گا، معصوم دیں گے۔ کون دے گا؟ یعنی کہ جو شرع کا حاکم ہے وہی دے گا۔ اسی کے ساتھ دوسرے اصول کی طرف چلتا ہے، مشاورت۔ یہ دوسرا اہم اصول ہے۔ حکومت جو ہے وہ مشورے سے کی جاتی ہے۔ مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے گا جو علم، تقوی اور بہت ہی اپنی رائے پر ثابت قدم ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ عام طور پر لوگ ہوں گے کہ جن کو لوگ کہتے ہوں گے، عوام الناس جانتی ہوگی کہ ہاں یہ قابل اعتماد بھی ہیں اور یہ تقوی کے حامل ہیں اور ان کی رائے معتبر کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی رائے پر اعتبار کیا جائے، عوام الناس جس پر اعتبار کر لیں، ہر کس و ناقص اس پر اعتبار کر لیں، تبھی تو وہ چیز معتبر ہوگی۔ تو اسی انداز سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی، یہ حکومت اسلامی کے اصول ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی، لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے ہر ایک کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ وہ کرے۔ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں حکومتیں کیا کرتی ہیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی حق میں کوئی بات کہہ سکیں۔ ارے آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر سکیں۔ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے، آپ پر ایف آئی آر ہو جائے گی، آپ کے خلاف پرچہ کٹ جائے گا۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ جبکہ جو اسلامی حکومت کے خد و خال ہیں اس میں اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے۔ جو ریاست مدینہ کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے، اگرچہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ریاست مدینہ واقعتاً ریاست مدینہ ہے مگر 60 ہجری کی ریاست مدینہ ہے، تو کہ جس کے اندر اس انداز سے بہرحال ہر غلط پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوکا جا سکے، جیسے کہ دور صدر اسلام میں تھا، شروع میں جو ایون رسول اللہ کے بعد بھی جو خلافت راشدہ کا قیام ہوا، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، جب ہم تاریخ اسلام کا جو مطالعہ کرتے ہیں، میں بہت معنی خیز انداز میں الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں کہ جب ہم تاریخ اسلام کا، جب ہم مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو شروع میں خلیفہ کی ایک حیثیت ہوتی تھی، وہ ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ کے دور جو کہ 30 سال بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ حیثیت نہیں رہی، اور خلیفہ کو لوگ وہ رسپیکٹ نہیں دیتے تھے کہ جو رسپیکٹ اس وقت خلیفہ کی ہوا کرتی تھی۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ خلیفہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو کوئی ٹوک نہ سکے، جس پر کوئی بات نہ کر سکے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہینوں بعد پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہوتا ہے اور جناب ممبران کوئی کہیں سے اور کوئی کہیں سے آپ کے اور میرے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں سے وہ کبھی جاپان گئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اور یہ آنا جانا بیٹھنا، اور اس کے بعد بیٹھنے کے بعد پھر چلے جانا کھا پی کے، نہ آپ کے مسئلے پہ کوئی بات ہوئی نہ میرے مسئلے پہ کوئی بات ہوئی، اور اس انداز سے، اور میں اور آپ تو پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ نے ہمارے مسئلے پہ کیوں نہیں بات کی۔ تو ہم تو پارلیمنٹ کے ممبر سے بات نہیں کر پا رہے، جبکہ اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی مہینوں کے بعد نہیں، وقت میں 5 مرتبہ لوگوں کے سامنے آیا جاتا تھا۔ جو خلیفہ ہے وہ نماز پڑھاتے تھے، اور نماز کے بعد جو ہے وہ ہر شخص ان سے بات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ کلچر تھا۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی نا کہ جمعے کے دن اگر عید ہوتی ہے تو یہ حکمرانوں پر بھاری ہوتا ہے۔ بیسیکلی بھاری کیوں ہوتا تھا؟ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ جب جمعہ پڑھایا جائے گا یا اسی دن اگر عید کی نماز بھی ہوگی
تو یقیناً خطبہ دینا ہوگا، خطبہ دینا ہوگا، ایک بڑے اجتماع جو ہے وہ جمع ہوگا. جمعے میں بھی ایک اجتماع ہوتا ہے، بڑے مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور عید کے موقع پہ بھی مختلف علاقوں سے لوگ. تو حاکم کو 2 مرتبہ فیس کرنا ہے ان تمام کے تمام لوگوں کو، اور پھر ان کی باتوں کا جواب بھی دینا ہے. تو یہ حکومت پر اس انداز سے بھاری ہوتا تھا کہ خلیفہ کو نماز پڑھانی ہے، سب کے بعد فیس کرنا ہے پبلک کو، ان کی تنقید کو سننا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ کلچر ختم ہو گیا، اور یہاں تک یہ کہ ایک ایسی روش پر چلا گیا کہ جہاں پر جھوٹ اور چاپلوسی جو ہے وہ پروان چڑھنے لگی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حاکم جانتا تھا، مثلا خود زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متصل ہی اگر دیکھیں تو اسی دور کے اندر یہ نظر آنا شروع ہو گیا جب آپ سے 6 مہینے کے بعد حکومت لے لی گئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے جس طرز پہ حکومت چل نکلی، تو پھر خلافت جو ہے وہ اس انداز سے بادشاہت کی طرف چلی جاتی ہے. اور پھر وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا قد جو ہے وہ چھوٹا تھا. ٹھیک ہے، تو لوگ عموماً جس کو چھوٹا قد ہوتا ہے تو چھوٹے قد والا اس قسم کی کچھ باتیں کرتے ہیں، اور اس کو معلوم تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب اپنے جو درزی کو یہ اپنے کچھ کپڑا دیتا ہے سلنے کے لیے، ذرا سمجھے معاشرہ سمجھے کہاں چلا گیا ہے. تو اس نے جب کپڑا دیا، اور اچھا خاصا کپڑا دیا جو جتنی ضرورت نہیں تھی، ان کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا، اور پوچھا کہ کیا یہ پورا ہو جائے گا. تو اب یہ اس کو بھی پتا ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ میرا خط بہت چھوٹا ہے، اور اس کے باوجود میں اتنا وہ دے رہا ہوں. تو کہتا ہے جی جی بالکل میں کوشش کروں گا، پورا ہو جائے گا اس کے اندر. ہاں یہ دیکھیے، تو اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایسا اگر میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ نہیں اتنے مشکل سے پورا نہیں ہوگا، ارے اس میں تو آدھے سے زیادہ بچے گا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں کوشش کروں گا اسی میں سے ہو جائے. اور وہ جو سننے والا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بناوٹی ہو کر کہہ رہا ہے، لیکن اس کو یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے. تو یہ جھوٹ کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے. تو اس طریقے سے جب حاکم خود یہ چاہے گا کہ معاشرے میں جھوٹ کا کلچر ڈیولپ ہو، تو پھر وہ معاشرہ کیا جائے گا، کہاں جائے گا. تو یہ ایک بہت المیہ ہے. اسلامی حکومت کے اندر حق اور صداقت کے اوپر مبنی قوانین اور معاملات ہونے چاہیے. خدا اور خلق خدا کے سامنے جواب دہی جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. پھر بیت المال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہے. بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے. کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ میں نہیں آنی چاہیے. خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے، جیسے من کان غنیا فلیستعف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. تو جو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی پر اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو تو اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، تو حیا آنی چاہیے، اس میں سے نہیں لے. اور واقعتاً اگر ضرورت مند ہے تو ایک معقول آدمی مبنی پر انصاف جو جس کو مانگتا ہو، معقول آدمی جس کو انصاف کہتا ہو، اتنا لے لے. اللہ اکبر. تو یہ کیونکہ بیت المال جو ہے وہ خدا کی امانت ہے، اس میں سے اتنا لینا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے. ہمارے ایک بزرگ انہوں نے بیان کیا کہ ایک ادارے میں وہ موجود تھے، اور وہ فلاحی ادارہ تھا. اسی انداز سے سب اپنا اس میں جاب کرتے تھے. تو آپ کو یقین آئے گا کہ مہینے کی سیلری کس طرح سے لیتے تھے. سیلری اس طرح سے تھی کہ ایک بہت بڑا سا تھال تھا، اس کے اندر رقم رکھی ہوتی تھی، وہ سب کے آگے کیا جاتا تھا، ہر شخص اپنے ضرورت کے مطابق اس سے اسے اٹھا لیتا تھا. یہ جذبہ کہاں سے آئے گا. یہ تھا، اس انداز سے انہوں نے زیادہ کیوں لو، معلوم ہے کہ بھی اور مل جائے گا، اگر ضرورت ہوئی تو کسی سے کہہ دیں گے، تو اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں. ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول کے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. کسی کو قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جانے کا کام کرنے کا حق نہیں. یہیں سے ہماری گفتگو متصل ہو جاتی ہے. میں نے ولایت فقیہ سے گفت شروع کرنے سے پہلے حکومت اسلامی کا خاکہ سامنے رکھا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو حکومت اسلامی کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے،
اس حکومت کا سربراہ کون ہوگا؟ یقیناً وہی ہوگا جو قانون جانتا ہوگا، جو حکم خدا کو جانتا ہوگا۔ مسلمانوں کی رہبری کون کر سکتا ہوگا؟ وہی کہ جو کہ ان تمام اصولوں کی مجسم تصویر بن کے سامنے آئے، وہ حق رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ہوگا۔ تو پہلے درجے میں کون ہوگا؟ خود معصوم ہوں گے، معصوم کا حق ہے حکومت۔ بات شروع کی تھی ایام اعزاء سے اور حکومت اسلامی سے، مسئلہ ہی یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کس لیے تھا؟ حکومت اسلامی کے لیے تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کس لیے تھا؟ لإصلاح لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے۔ کس انداز سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں؟ اس انداز سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا اسلام کے وہ سنہری اصول جو امپلیمنٹ کیے گئے، جو بیان کیے گئے، جو معروفات کے طور پہ رکھے، وہ تو پھر امام معصوم نہیں ہے تو اب کون ہوگا؟ یقیناً وہ ہوگا کہ جو امام کو جانتا، جو امام اگر نہیں ہوں گے تو وہ شخص ہوگا کہ جو کہ ان اصولوں کو جانتا ہوگا، جو تمام لوگوں میں لائق ہوگا، جو مسلمانوں کے دین کو مسلمانوں سے بہتر جانتا ہوگا، وہ ہوگا۔ تو لائق فرد جو کہ دونوں صلاحیتوں کا حامل ہو، وہ شخص اٹھ کھڑا ہو اور وہی نظام حکومت کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے۔ تو اس کا اختیار کون سا اختیار ہوگا؟ عرض کر چکا، ظاہری مرتبہ اختیار کے کم یا زیادہ نہیں کرتا، ظاہری مرتبہ اختیار کو کم یا زیادہ نہیں کرتا۔ تو اب اگر وہ کوئی حکم دے گا تو وہ وہی حق ولایت رکھتا ہے کہ جو کہ معصوم کا حق ولایت تھا۔ حکومت کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ اب اگر اس نے اسلامی حکومت میں کوئی حکم دیا ہے تو یہ ایسے ہی لاگو ہوگا کہ جیسے اگر امام معصوم یہاں پر سے حکم صادر فرماتے تو وہ اس کے تمام کے تمام لوگوں پر نافذ العمل ہوتا، تو اسی انداز سے اس نے حکم دیا ہے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کے اوپر، تمام حکومت میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ اگرچہ مرتبے میں امام اور ان کو کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طریقے سے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے۔ اللہ اور رسول دونوں تمہارے ولی ہیں۔ تو کیا رسول اور اللہ ایک ہے؟ کیا خالق اور مخلوق کو ملایا جا سکتا ہے؟ کیا ان دونوں کو ساتھ کھڑا کر کر کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ خدا لیسا کمثلہ شیء، اس کے شے کوئی مثل نہیں ہے۔ تو why you are comparing him with any other entity؟ کسی اور پرسن سے آپ how you can compare؟ نہیں کر سکتے۔ مگر یہاں تو دونوں ولی ہیں، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ تو یہاں پر یقیناً کوئی شرک تو نہیں ہو رہا نا، یہیں سے بات آگے چلی گئی۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ شخص ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی ولایت کیسی ولایت ہے؟ بالکل ویسی ہے جیسے رسول کی ولایت ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ ہاں بالکل جیسے رسول کی ولایت ہے ویسے ہی اسی کی ولایت ہے۔ بس اب اگر یہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی سامنے نہیں ہے تو اس کا وسیع ولی ہے، معصوم ہے ویسا ہی ولی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بتائیے کہ جب امام معصوم سامنے نہیں ہے اب ولی کون؟ اب حاکم کون ہے؟ یقیناً جو مسلمانوں کے دین کو جانتا ہوگا، جو علوم آل محمد کو جانتا ہوگا، وہ حاکم ہوگا۔ اب جب یہ حکم دے گا تو یہ حکم کس کے برابر ہے؟ کیسا حکم ہے؟ حاکم شرع جو حکم دے رہا ہے، اب جو اس سلطنت میں حکم جائے گا یہ کس کا حکم ہوگا؟ یقیناً یہ حکم نافذ ہوگا، بالکل اسی طرح سے جیسے امام معصوم نے حکم دیا، بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ نے حکم دیا۔ تو ولایت فقیہ، یہ جو ولایت ہے اب یہ کس کی ولایت ہے؟ ولایت فقیہ ولایت معصوم، ولایت امام ہے۔ ولایت فقیہ ولایت رسول ہے، ولایت فقیہ ولایت خدا ہے۔ جس طرح سے رسول کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جس طرح علی کی ولایت رسول اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہے، اصلاً اللہ کی ولایت ہے کہ جو اس انداز سے نافذ ہو رہی ہے۔
پہلے درجے میں رسول خود ہیں، پھر ان کے وسیع ہیں، اور جب وہ نہیں ہیں تو وہ کہ جو کہ ان کے دین کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تقوی میں عالم ہے، تقوی رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر معتبر ہے، اس کی رائے کو معتبر جانا جاتا ہے، اس میں رہبریت کی صلاحیت ہے، تو ایسا ولایت فقط۔ روایات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں کہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثیں روایت کریں گے، پھر میرے بعد لوگ اس کی تعلیم دیں گے۔ ان المؤمنون الفقہاء حصون الاسلام، مومنین فقہا کو اسلام کا ستون کہا گیا ہے۔ فقہا کی بدالت کا جو دائرہ ہے وہ قضاوت تک محدود ہے، فتویٰ دینا، قضاوت، یہ 3 مطالب ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تبرکاً میں نے یہ سلائیڈ جس میں شامل کرنی ہے، اس کے لیے میرے گزشتہ لیکچرز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ فقہا کی جو قضاوت ہے، ان کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے، وہ فقط شکیات نماز کی حد تک نہیں ہے۔ فقہا وکالت عامہ کے مالک ہیں۔ فقہا مقام فتویٰ اور قضاوت کے ساتھ ساتھ ولایت اور مرجعیت کل مسلمین رکھتے ہیں۔ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور انتظامی امور میں بھی ان کی یہ قیادت جو ہے وہ شامل ہوگی۔ زعامت فقیہ ویسے ہی ثابت ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی زعامت کو ثابت کیا۔ چند شرائط جو بیان کی تھیں ان کو تکرار کر دوں کہ ایمان و تقوی ہونا چاہیے، اس بات پر ایمان ہو کہ قانون بنانے والا خدا کی ذات ہے۔ اسلامی قانون ایک ہماگیر اور جاودانی قانون ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے اپنے نفس پر ایمان منطبق کرنا ہوگا، اور پھر لوگوں کے لیے بھی رول ماڈل بننا ہوگا، اور علم کے ساتھ مسائل کو لے کر چلنا ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیونکہ موضوع بہت ہی دقیق تھا، بہت ہی اختصار کے ساتھ جتنے مطالب پیش کر سکا، اپنی طالب علمانہ انداز سے، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، اور بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں انہوں نے جنم لیا ہوگا، تو اس کے لیے آپ گروپ کے اوپر وہ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے مجھے وقت ملتا رہے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کا جواب گروپ پہ دے دوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیشن کا وقت ختم ہوتا ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین کو بخش دیجیے گا، اور اس کے بعد دعا امام زمانہ کی تلاوت کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔